السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 123۔ کالا کہنے لگا فرعون آمنتم تم ایمان لائے ہوئے تھے، بہی قبلا اس پر اس سے پہلے، ان آذن لکم کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یعنی کہ اس مقابلے کی اجازت دیتا۔ انا بے شک حاذا یہ لمکرن ایک فریب ہے، مکرتموہ جو تم نے کیا ہے، فی المدینتی شہر میں، لتخرجوا تاکہ تم نکال دو، منہا یہاں سے، اہلہا اس کے اصلی باشندوں کو، فسوف تعلمون تو ان قریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اب فرعون ایک دم اپنی بادشاہت کا اور اپنی حکومت کا تختہ الٹتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس سے کچھ بن نہیں پڑا تو اس نے سب سے پہلے ان پر یہی الزام لگا دیا کہ تم لوگ پہلے سے مسلمان تھے، آپس میں ملے ہوئے تھے، تم دونوں نے مل کے میرے خلاف سازش کی، اور پہلے سے ہی تم لوگوں نے آپس میں ساز باز کر لیا ہوا تھا کہ میرا تختہ الٹ دو گے اور خود اس تخت پر بیٹھنے کی کوشش کرو گے، اور اس مقابلے کی اجازت سے پہلے تم لوگ سازش میں شریک ہو چکے ہوئے تھے، اور اب تم لوگ دیکھنا میں تمہارا بھی اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا بھی کیا انجام لاتا ہوں اور کیا سلوک کرتا ہوں ان کے ساتھ، اور تم دونوں کو ہی، دونوں پارٹیوں کو اپنا اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 124۔ لَأُقَطِّعَنَّ میں کٹواؤں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَکم اور تمہارے پاؤں، من خلاف مختلف طرفوں سے، ثم پھر لَأُصَلِّبَنَّکم تمہیں سولی چڑھا دوں گا، اجمعین سب کو۔ اب اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ان پر آنے والے عذاب کی نوعیت بھی بتا دی کہ میں کیسی دردناک سزا دوں گا۔ سب سے پہلے دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تمہیں سولی چڑھا دوں گا، یعنی کہ اتنی سخت سزا دوں گا اگر تم اپنے کیے سے مکرے نہ، یعنی کہ یہ جو تم نے کلمہ پڑھ کے اسلام لانے کا ڈھونگ رچایا ہے، میرے سامنے تم نے میرے ہی ملک میں رہتے ہوئے میری سلطنت کے سامنے اتنا بڑا کام کر دیا ہے کہ مجھے رب مانتے ہوئے بھی تم نے کوئی اور رب بنا لیا ہے، اور میرے سامنے ہی تم ایسا کر رہے ہو۔ آپ ان کا ایمان چیک کریں کہ وہ کس قدر مضبوط ایمان والے ہوں گے۔ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تو فرعون سے بڑا جابر کون تھا؟ آج کے دور میں بھی کئی فرعون ہیں، لیکن جس فرعون نے یہ حرکتیں کر چھوڑی ہیں، آج بھی اس کی مثالیں دی جاتی ہیں اور اس کے نام کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو ظالم بتانا ہو تو اسے وقت کا فرعون کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ وہ اتنا ظالم تھا۔ اس کے سامنے جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا، اور نہ صرف کلمہ پڑھا بلکہ سجدے میں گر گئے، تو انہوں نے بہت بڑا جہاد کیا اور بہت بڑا خطرہ اپنے اوپر مول لے لیا۔ آیت نمبر 125۔ کالو بولے، انا بے شک ہم، الی ربنا اپنے رب کی طرف، منقلبون لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو تمہارے جی میں آئے کرو، یعنی کہ جب حق اندر اتر جاتا ہے نا، تو انسان کو دیکھیں کیا سے کیا بنا دیا۔ وہ پہلے کتنے بڑے جادوگر تھے، اور جادو کرنا تو ویسے ہی حرام ہے، کفر ہے، لیکن اللہ نے ان ذلت اور گمراہی کے گڑھے میں گرے ہوئے جادوگروں کو اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور وہ ایک لمحے میں جہاد کے بھی حقدار بن گئے اور اعلیٰ مقام پر بھی فائز ہو گئے، اس مقام پر جہاں فرشتوں کی بھی رسائی نہیں، اور یہ بھی نہ دیکھا کہ سامنے فرعون ہے، وہ کیا حال کر دے گا، لیکن اس کی کسی بات سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، بلکہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر قتل کرنا ہے کر دو، ہاتھ پاؤں کاٹنے ہیں کاٹ دو، ویسے بھی اس کے پاس جانا ہے، ایسے بھی چلے جائیں گے، تمہارے ہاتھوں چلے جائیں گے، تو پھر کیا ہو گیا۔ یعنی کہ ابھی اسلام قبول کیا ہی ہے، اور ابھی ان کے اندر اتنی مضبوطی سے اس نے جڑ پکڑ لی کہ اتنے جری ہو گئے، اتنا اسلام نے ان کا حوصلہ بلند کر دیا۔ یہاں پہ ایک شعر بھی ہے کہ آئین جواں مرداں، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا کہ جو اللہ کے شعر ہوتے ہیں نا، وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جس معاملے میں ڈالو ہم ڈل جائیں گے۔ آیت نمبر 126۔
وما تنقمو اور کیا تو ناپسند کرتا ہے منا ہم سے الا مگر یہ کہ ان آمنا کہ ہم ایمان لائے بھی آیات ربنا اپنے رب کی آیتوں پر لما جاءتنا جب وہ آ گئی ہمارے پاس ربنا اے ہمارے رب افرغ انڈیل دے علینا ہم پر صبرن صبر وتوفنا اور ہمیں وفات دے یا موت دے مسلمین اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ پھر ان جادوگروں نے کہا کہ تو اس بات پہ ہم سے اتنا ناراض ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے کہ جب وہ اپنی روشن آیتیں لے کے ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے ان آیتوں پر اسلام قبول کیا، ان نشانیوں کو قبول کیا جو اللہ والے لے کر آئے تھے، تو اس بات پر ہم سے ناراض ہو گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دیکھی تو ہم سب نے ایک ساتھ ہی تھی، اور تم بھی جانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام سچ بول رہے ہیں، اور تمہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ تم ایمان لے آتے، ہم سب مل کر ان نشانیوں پر ایمان لے آتے، لیکن تو نے ہماری بات نہیں مانی۔ اب جو تیرا جی میں آتا ہے تو ہمارے ساتھ کر، ہم اپنی ذات سے بے خبر ہو گئے، بیگانہ ہو گئے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ پاک ہمیں دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ وہ جادوگر کس انداز سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے مولا ہم پر صبر انڈیل، یعنی کہ وہ گھڑیاں ایسی تھیں کہ تھوڑے بہت صبر سے گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی تو اسلام قبول کیا تھا اور فرعون کے سامنے کیا تھا، اور اتنی بڑی آزمائش آ گئی کہ اپنی جان تک کے لالے پڑ گئے۔ تو انڈیلنا وہ چیز ہوتی ہے جو مقدار میں بہت زیادہ ہو۔ تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ ہم پر صبر انڈیل، یعنی کہ بڑی مقدار میں ہمیں صبر عطا فرما اس فرعون کے مقابلے میں، جس کے مقابلے میں آج ہم سب یہاں اپنی جان اپنے ہاتھوں پہ لے کے کھڑے۔ اور ایک التجا اور کرتے ہیں کہ اگر وہ ہم پر ظلم و ستم کرے تو کہیں ان ظلم و ستم کی وجہ سے ہماری زبانوں سے کلمہ کفر نہ نکل جائے، تو ہمیں مسلمان حالت میں موت عطا فرمانا۔ ہم نے جو معرفت کا مزہ چکھا ہے اس مزے کے صدقے میں اور اس ایمان کے قبول کرنے کے صدقے میں ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرمانا۔ اور یہ ہمارے لیے بھی بڑی خوبصورت آیت ہے، اور ہمیں اس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے اور اسے اپنی دعاؤں میں اور اپنی نمازوں میں شامل کرنا چاہیے کہ ہم زندگی میں بے شمار مقامات پر پھنس جاتے ہیں جہاں صبر کرنے سے بھی ہمیں ہمت نہیں ملتی، ہمیں حوصلہ نہیں ملتا، بلکہ بعض اوقات اتنی زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں کہ صبر ہی نہیں آتا۔ بے شک جتنی مرضی پڑھائیاں ہوں، بے شک جتنا مرضی ہم نے پڑھ لکھ لیا ہو، تو وہ لمحے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ اپنی ذات پہ کنٹرول کھو دیتا ہے۔ تو ان لمحوں میں یہ دعا مانگنا کہ ربنا افرغ علینا صبرن، یہ جو مصیبت آ گئی ہے جو ہم سے اٹھائی نہیں جا رہی، ہمارے اوپر صبر کا بڑا سا برتن انڈیل دے، بڑی تعداد میں بڑی کوانٹٹی میں ہم پہ صبر انڈیل دے، اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، بلکہ ایک ہی التجا کرتے ہیں مولا خیر خیریت سے بحفاظت اپنا ایمان لے کے اس دنیا سے چلے جائیں۔ اور ان کی بھی یہی دعا تھی، اور ہمیں بھی یہی دعا بار بار دن رات کرنی چاہیے کہ مولا خاتمہ بالایمان فرمانا، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، یعنی کہ اے ہمارے مولا سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں اور ان کے بیٹوں کے صدقے میں تو ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ اگر تو ہماری دعا کو قبول فرمائے یا رد فرمائے، پھر بھی تو یہ دیکھ کہ ہمارے ہاتھوں میں اہل بیت کرام کا، آل رسول کا دامن ہے، ان کے صدقے میں تو ہمیں ایمان پر موت عطا فرمانا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ سمجھ لیں۔ آیت نمبر 127، وقال الملأ، اور کہنے لگے سردار من قوم فرعون، قوم فرعون کے، اتذر موسیٰ، کیا تو چھوڑے رکھے گا موسیٰ و قومہ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا تاکہ وہ فساد پھیلاتے رہیں، فی الارض اس ملک میں، ویذرک اور چھوڑے رہے، وآلہتک اور تجھے اور تیرے خداؤں کو، کالا اس نے کہا، سنقتل میں انہیں ضرور قتل کر دوں گا، ابناءہم ان کے بیٹوں کو، ونستحیی اور زندہ رہنے دوں گا، نساءہم ان کی عورتوں کو،
وَإِنَّا اور ہم فوقہم ان کے اوپر قاہرون غالب آنے والے ہیں۔ ہمیشہ سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی سردار کے اوپر برا وقت آتا ہے تو اس کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کے مشیر ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، یا اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، یا اس کی حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، اور یہ صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور آج تک اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، سیم ایز اٹ از چلتا آ رہا ہے، کیونکہ انہیں اپنی جاب کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ اگر یہ ختم ہو گیا تو سب سے پہلے ہماری جاب چلی جائے گی۔ تو اپنی جاب کو بچانے کے لیے وہ بجائے اس سردار کو سمجھانے کے اس کا حصہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ظاہر حرام کھا کے پیٹ میں بھی حرام ہی ہوتا ہے، اور پھر زبانوں پر بھی، اور جسموں پر بھی، اور روحوں پر بھی، اور خون میں بھی وہی دوڑ رہا ہوتا ہے، تو انسان اس کی بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ان کی قوم کے وہ جو سردار تھے، جو وزیر اور مشیر تھے، وہ دیکھنے لگے کہ اب جو ہے نا قبطی سردار وہ موسیٰ علیہ السلام کے اثر و رسوخ میں آ چکے ہیں، اور ہر طرف لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ تو انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں خطرات لاحق ہو گئے، اور وہ کہنے لگے کہ اب کیا کریں۔ اب انہوں نے فرعون کو بھڑکانا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ آپ کے ملک میں آپ کی خدائی اور آپ کے خداؤں کی خدائی کے خلاف کھلم کھلا بات چل رہی ہے، تو آپ اس کی پرواہ نہیں کریں، ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھنا ایسا فتنہ اٹھے گا کہ آپ کی خدائی کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ اب دیکھیں، آلیہاتکا سے مراد تیرے خدا۔ بعض نے کہا ہے کہ فرعون لوگوں سے اپنی عبادت کروایا کرتا تھا، کیونکہ وہ ایک انگلی سے جو ہے نا دریا کا رخ موڑ دیا کرتا تھا اور اپنے آپ کو بڑا خدا کہلوانا پسند کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے لیے معبود مقرر کر رکھے تھے، وہ گائے کی پوجا کرتا تھا، ستاروں کی، سورج کی، اور اس نے اپنی قوم کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ میرے ساتھ ساتھ ان کی بھی پوجا کریں۔ تو یہ جو پروپیگنڈا تھا لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کا، یہ بالکل کامیاب رہا، اور یہ لوگ ملک کے امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، تو انہوں نے بغاوت کی آگ میں بھڑکانا شروع کر دی۔ آیت نمبر 128، قالا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لقومہ، اپنی قوم سے، استعینوا، مدد طلب کرو، باللہ، اللہ سے، وصبروا، اور صبر و استقامت سے کام لو، ان الارض، بے شک زمین، للہ، اللہ ہی کی ہے، یورثھا، وہ وارث بناتا ہے اسے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں سے، والعاقبۃ، اور آخرت کا انجام، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھڑک اٹھی، وہ پریشان ہو گئی، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ انہوں نے خونی منصوبہ بنا دیا ہے اور اس میں ہمارے بیٹے قتل ہو جائیں گے، اور یہ صدیوں سے وہ پہلے ہی اس آزمائش کا شکار تھے، اور اب پھر ان پر وہی آزمائش دوبارہ آ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد طلب کرو اس آزمائش پر جو تمہارے اوپر آ گئی، اور صبر کرو۔ اب دیکھیں، جب کوئی مشکل آ جائے تو انبیاء کرام سے ہمیں یہی راستہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے رب سے مدد طلب کرنی ہے کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نکالے، اور پھر اس مصیبت پر صبر کرنا ہے، کیونکہ ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، تو اس مصیبت پر بھی یقیناً اللہ کی کوئی حکمت ہوگی جس میں اس نے اپنے بندے کو مبتلا کیا ہے، اور اس ابتلا میں وہ بندے کو اجر بھی دیتا ہے اگر وہ اس کے اوپر صبر اور استقامت کا دامن تھامے رکھے۔ ایک نہ ایک دن وہ مصیبت بھی دور ہو جاتی ہے، اور اس مصیبت پر صبر کرنے کا اجر بھی اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، کہ یہ نہیں بتایا کہ میں محل دوں گا، میں دریا دوں گا، میں یہ چیزیں دوں گا، بلکہ فرمایا میں اپنا ساتھ دوں گا، اور یہ اس سے بہتر، اس سے بڑھ کر بندے کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا اپنے رب سے کہ اللہ کا ساتھ مل جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان الفاظ میں تسلی دی، پریشان نہ ہو، زمین کا وارث اللہ ہے، اور یہ زمین بھی اللہ کی ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان زمینوں پر آباد ہیں جن پر ہمارے آباء و اجداد آباد تھے، آج وہ سب قبروں میں ہیں، اور ہم اس زمین کے وارث بنے بیٹھے ہیں جب تک کہ ہم حیات ہیں۔ جب ہم چلے جائیں گے تو اللہ اسی زمین کو جہاں ہم رہ رہے تھے کسی اور کو وارث بنا دے گا، اور یہ صدیوں سے دستور ہے، اور تا قیامت چلے گا۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے۔ اگر اس وقت فرعون وارث بنا بیٹھا ہے تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا
جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس زمین کی وارث ہوگی تو پریشان نہیں ہونا، آخرت کا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، آخرت کی کامیابی، آخرت کی بلندی درجات سب پرہیزگاروں کے لیے، اور پرہیزگار کی ڈیفینیشن ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔